کافی الحمد سر آپ کی الحمد تصویر للہ نہیں آ رب رہی. العالمین۔ اچھا تصویر نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سلیکٹڈ سوراز پڑھ رہے ہیں ہم، اور سورہ بقرہ جاری ہے۔ اس میں ہم آج انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 183 اس سے شروع کریں گے۔ ایک نیا سبجیکٹ ہے روزے کا جو شروع ہوگا اس سے۔ آیت نمبر 183 اور 184 انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج مکمل ہو سکے۔ 182 پڑھ لی تھی سر. جی میرا 182 خیال میرا ہے ہم اس سے پہلے نہیں پڑھی شاید، کیونکہ مجاہد صاحب نے 182 83 84 آیت کے وہ شیئر کیے ہوئے نے سارے. اچھا ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تو ہم پڑھ لیتے ہیں جی۔ جی 182 جی پڑھ لیتے 182 ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ مجاہد صاحب نے صرف ویسے ہی وہ شیئر کیا تھا، کچھ الفاظ اس میں ایسے تھے جن کے اچھا اوپر کافی بات چیت ہوئی تھی، جیسے محسن اور جنافن، تو اس وجہ سے یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا ہیں۔ ٹھیک. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ تو آیت نمبر 183 183، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا، یا دیکھیے کہ اس میں حرف ندا جس کو ہم کہتے ہیں پکارنے کے لیے، یا ایہا، اے وہ، الذین، وہ سب جو، آمن، ایمان لائے، اے وہ سب جو ایمان لائے، یعنی اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتبہ، کتبہ پیسو وائس ہے، کاتبہ تھا نا اصل میں، یہ اس سے بن گیا کتبہ۔ اور کاتبہ کا مطلب کیا ہے؟ کاتبہ، کاتبہ کا مطلب ہے لکھا گیا، اس نے لکھا۔ کتبہ کا مطلب ہوگا لکھا گیا، لکھا گیا۔ اچھا، مطلب تو اس کا لکھا گیا ہے، لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی بنے گا یہاں پہ، جس سے مراد ہے یہاں پہ، وہ کیا ہوگی؟ فرض کر فرض. دیا گیا۔ تو کتب علیکم، فرض کر دیا گیا تم پر، کیا فرض کر دیا گیا؟ الصیام، روزہ۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیام جو ہے وہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں۔ اور کتبہ کیا ہے؟ پیسو وائس فعل ہے، فعل مجہول۔ مجہول. تو فعل مجہول ہو تو پھر جملے میں ہم نائب فاعل جو ہے وہ فاعل. بھی تلاش کرتے ہیں۔ نائب فاعل جو ہے وہ کس حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع. رفع میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے سیامو جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، ہم کہیں گے کہ یہ نائب فاعل ہے، کتبہ کا نائب فاعل۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کر دیا گیا اور کر دیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کما، جیسے، جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم، ان پر جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، یعنی جو تم سے پہلے گزر چکے لوگ، جو قومیں گزر چکی، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو جس طرح ان پر فرض کیے گئے اسی طرح تم پر فرض کر دیے گئے۔ تو کما کتبہ، جیسے فرض کر دیے گئے، علی الذین، ان پر جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے، یہاں پہ بھی کتبہ استعمال ہوا، لیکن کتبہ آلدو پیسو وائس ہے، اس کا نائب فاعل یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ اوپر والے جملے میں کتبہ کا نائب فاعل کیا تھا؟ سیام، سیام. جملے میں نظر آ رہا تھا۔
یہاں پہ کما کتبا علی الذین من قبلکم، یہاں پہ سیام کو دوبارہ نہیں لکھا گیا، جیسے فرض کر دیے گئے تم سے پہلوں پر، تو ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ ہم بھی اپنی زبان میں اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ریپیٹیشن کو اوائڈ کرتے ہیں، یہاں پہ بھی وہی چیز تھی، اس کو ریپیٹ نہیں کیا گیا، صرف کتبہ کہہ دیا گیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جملے میں بعض اوقات ہم جس طرح اپنی زبان میں بولتے ہیں، اسی طرح دوسری زبان میں بات کو جملے کو ریپیٹیشن سے بچانے کے لیے، زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے کلام کو، اس میں الفاظ کو یا آگے پیچھے کر دیا جائے، یا اس کے اندر ایک بات کو ریپیٹ کرنے سے ایوائڈ کرنے کے لیے کسی لفظ کو نہ مینشن کیا جائے۔ تو یہاں پہ السیام جو ہے دوبارہ نہیں لکھا گیا، اگرچہ اس سے مراد یا اس کا مطلب یہی ہے، کتبہ فرض کر دیا گیا علی الذین من قبلکم، اس کے درمیان میں کہیں پہ السیام آنا تھا، لیکن معلوم ہے کہ سیام ہی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جیسے کہ فرض کر دیے گئے وہ، یعنی روزے، علی الذین من قبلکم، ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ اچھا، سر اس یہاں پہ صورت میں جی جی سر یہاں پہ کتب علی الذین ان لوگوں پہ فرض کر دیے گئے، تو جی یہاں چونکہ اللہ زینہ مبنی ہے تو اس کو نہیں ہم کہہ سکتے یہ نائب فاعل ہے، کیونکہ ایسی تو نہیں، تینوں حالتوں سیم ہوتی۔ اچھا اس میں ہم نا بیسیکلی دیکھیں گے کہ جو چیز فرض کر دی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نارملی جو نائب فاعل میں آئے گی، فعل جو ہے مجھول جو اس کے جی۔ ساتھ ہے۔ جس طرح اوپر والے جملے میں آپ نے دیکھا کتبہ علیکم تھا، تم پر ہوں، فرض کر دیے گئے، لیکن علیکم نائب فاعل نہیں ہے۔ نائب فاعل کیا ہے؟ جو فرض کیا سیام گیا ہے، سیام۔ اسی طرح یہاں پہ کتبہ علی الذین جو ہے، یہ علی الذین گویا کہ علیکم کی جگہ پہ آ رہا ہے، اچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو چیز فرض کی گئی ہے وہ ریپیٹ نہیں کی گئی، اور وہ تھا ہمارا نائب فاعل جو یہاں پہ ہمیں ڈھونڈنا تھا۔ اب ہم اور وہ کہیں گے کہ گرامر نائب فاعل، جی جی اور گرامر والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو کتبہ میں نائب فاعل ہوا وہ معذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اس طرح کہ وہ فرض کیا گیا اور وہ پھر دوبارہ روزے کی طرف جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی جس طرح ہم فعل میں پڑھتے ہیں کہ فعل میں جب کرنے والے کا ذکر نہ ہو جملے میں، جب کرنے والے کا ذکر نہ ہو جملے میں، جیسے مثلا یہ ہو ایک جملہ کہ ضربا زیدن، زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول ضربا فعل ہو گیا، فاعل کون ہے اس میں؟ وہ ہوا۔ ہاں اب دیکھیے جملے میں نظر نہیں آ رہا، جملے ہوں، میں کوئی لفظ فاعل کے لیے نہیں ہے۔ مثلا اگر مارنے والا جو ہے وہ حامد تھا، تو حامد کا ذکر نہیں ہے جملے میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو جملہ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ضربا زیدن، اس نے مارا زید کو۔ اب یہ اس کون ہے؟ یہ اس حامد ہے، حامد لیکن جملے میں مینشن نہیں ہے۔ ہمیں اب جملے میں کیا فاعل کو تلاش کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جب فعل یا جملے میں فاعل علیحدہ سے نہ لکھا ہو، ضربا حامدن زیدن، اس میں دیکھیے کہ فاعل علیحدہ سے لکھا ہے، تو یہاں پہ تو ہم بڑا آرام سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں، اس کی حالت دیکھیں گے، حالت رفع میں ہے تو فاعل ہے۔ لیکن اگر صرف یہ جملہ ہو ضربا زیدن، تو اب یہاں پہ فاعل نظر نہیں آ رہا، اب ہم فاعل کو فعل کے اندر سے نکالیں گے۔ ضربا کا اشارہ کیا ہے؟ یہ دائیں طرف وہ ایک انگلی سے، یہاں پہ کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے؟ ہوا کی ضمیر استعمال ہوتی ہوا۔ ہے، تو ہوا ہے جو ضربہ کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ گویا کہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس میں جو فاعل ہے اس جملے میں وہ ہوا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیے، یہاں پہ کتیبہ ہے، اور کتیبہ کے ساتھ نائب فاعل نظر نہیں آ رہا، لیکن جب اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے، تو پھر آپ
اسی طریقے سے تلاش کریں گے کہ کتبہ ہے تو پھر ہم اس کے اندر جو ضمیر گویا کہ اسی سے مطابقت رکھتی ہوگی اس کو ڈکلیئر کریں گے کہ وہ نائب فائل ہے. جس طرح کہ مجاہد صاحب نے بتایا کتبہ ہے تو پھر اس کے ساتھ ہم رکھیں گے کہ ہوا، اس کے ساتھ بریکٹ میں آپ رکھ لیں ہوا علی الذین من قبلکم، تو ہوا اس میں نائب فائل ہے. بہرحال یہ تو خیر گرامیٹیکل ڈسکشن ہوگی. اگر آپ اس کے معنی دیکھیں جملے کو، اور اگر آپ کو کتبہ کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو تو آپ اس ساری گرامیٹیکل بحث کے باوجود اس جملے کی ٹرانسلیشن خود سے آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نئے الفاظ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعل کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ، شاید کہ، کاش کے، ان معنوں میں آتا ہے لعل. لعلکم تتقون، تتقون تم سب تقوی اختیار کرو، کاش کہ تم، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزے کا پرپس بتایا گیا، پھر وہ فرض کیے گئے نا، اس کا ایک مقصد رکھا گیا، وہ مقصد ہے تقوی. تو اب روزے کو جج کرنا خود سے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے روزوں کو جج کرنا بھی گویا کہ اس کا ایک وہ مل گیا نا ہمیں، کرائٹیریا مل گیا کہ کیسے اپنے روزے کو جج کیا جائے. تو جب روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روزہ ایفیکٹو ہے. جس پرپس کے لیے روزہ آیا تھا وہ پرپس مجھے حاصل ہوا. اور اگر تقوی محسوس نہ ہو کہ امپروو ہوا ہے، بہتر ہوا ہے، تو پھر گویا کہ جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو نہیں ہوا. اور آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا تو پھر ایک پریکٹس تو کی، ایک ایکسرسائز تو کی، لیکن جو اس کا آبجیکٹو تھا، جو پرپس تھا، وہ اچیو نہیں ہو سکا. تو یہ اپنی ججمنٹ کے لیے، دوسروں کی ججمنٹ کے لیے نہیں، اپنی ججمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو اپنی خود احتسابی کے لیے. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم سب تقوی کرنے والے ہو جاؤ، بچنے والے، بچ جاؤ، تم سب بچو. فعل ہے تتقون، تم سب ڈرو، تم سب تقوی اختیار کرو، تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگاری کرو. اچھا، اب قبلیکم دیکھیے یہاں پہ، من قبلیکم، من قبلیکم، من قبلی اور قبلیکم، یہ دو پارٹس ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے. من کی وجہ سے قبل جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ قبلیکم بن گیا اگلا جملہ، اگلا لفظ جو ہے. اور یہ قبلیکم کیا ہے؟ قبلیکم، تم سب سے پہلے. یہ مرکب اضافی والا کمبینیشن ہے بالکل، لیکن یہ یاد رہے یہ قبل جو ہے یہ کون سا، یہ کیا ہے، یہ قبل کیا چیز ہے، بعد اور قبل یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ظرف ہے نا، زمان. ہے نا؟ جی، تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ قبل، بعد، یہ والے الفاظ جو ہیں یہ مرکب اضافی کے کمبینیشن میں جب یہ آتے ہیں. اچھا، لیکن ان کو یہ نارمل حالت نہیں ہے، ان کی نارمل حالت ان کی کیا ہے؟ قبلو ہے نا، قبلو، لیکن من کی وجہ سے قبلی بن گیا ہے. اچھا، لعل کیا ہے؟ یہ انا والے، انا اور ان کی جو بہنیں، انا، انا، جی جی لکنا، جی جی، لعل، بالکل بالکل. انا و اخواتها، انا انا اور واخواتہ، اس کی، انا اور اس کی بہنیں، بہن. انا و اخواتها، انا و اخواتها. اچھا، اس کے اوپر آپ یا مجاہد صاحب آپ بتائیے گا کچھ، انا و اخواتها کیسے ایکٹ کرتی ہیں؟ اپنے اسم کو آگے نسب دے دیتی ہے نا. جی جی جی، ان انا و اللہ، اخواتها حالت نسب میں چلا جائے گا، اس کے بعد والا اسم، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر اس کے بعد خبر ہے، خبر ہے تو خبر جو ہے
وہ کس میں جائے گی؟ وہ اپنی اوریجنل حالت میں رہے گی. وہ اپنی حالت میں رہے گی. یہی اثر ہوتا ہے نا اس کا. جی تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن آپ کو چینج نظر نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے کہ اس میں جو مبتدا ہے جس نے حالت نصب میں جانا تھا وہ تو مبنی ہے، مبنی کم ہے، مبنی کم. ضمیر ہے، تو جی اس جی لیے وہ اپنی اس مبنی حالت میں ہے، پیش میں مبنی حالت میں زبر ہے. میں ہی ہے. جی لیکن ہاں مبنی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو تاکہ تم شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. اچھا، میں صرف آپ سے 1 منٹ کی بریک لوں گا، ایک کال مجھے لینی ہے ضروری، صرف 1 منٹ دیجیے گا مجھے. مجاہد صاحب اگر آپ ہیں اس دوران تو ذرا کائنڈلی اسی کو لعلہ کو ایکسپلین کر دیجیے گا. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آیت نمبر 183 اس پہ اگر آپ غور کریں تو انشاءاللہ اس میں ہمیں سمجھنے میں اور اس کو یعنی اس حد تک ٹرانسلیٹ کرنے میں کہ اس کا معنی ہمیں سمجھ آ جائے، اس میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں لگے گی. اب آتے ہیں آیت نمبر 184 کے اوپر. مضمون وہی ہے بلکہ بات بھی وہی ہے جو آگے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. اس کا کیسے پتا چلا؟ اس کا پتا چلے گا آیت کے آغاز سے ہی. ایامم معدودات، ایامم معدودات، یوم کی جمع ایام، معدودہ کی جمع معدودات، معدودہ سے معدودات. ایام کیا ہے؟ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو ایک نئی آیت شروع ہو رہی ہے اور نئی آیت ایک حالت نصب کے اسم سے شروع ہو رہی ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسا ہوگا کہ آیت اگرچہ نئی ہے لیکن جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہے؟ گویا ابھی اور اس کے پیچھے کوئی وجہ، کوئی ریزن نظر آ نہیں رہی جو بتائے کہ یہ حالت نصب میں کیوں گئی. نئی آیت حالت نصب میں ایک اسم سے کیسے شروع ہو سکتی ہے یا ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ کا اوپینین ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ کوتبہ علیکم السیام کو ایکسپلین کر رہا ہے فردر. جزاک اللہ خیر جی، جزاک اللہ خیر. اب یہاں سے ایک نتیجہ آپ نے نکال دیا، وہ یہ کہ یہ آیت اگرچہ نہیں ہے لیکن اس میں جو بات ہو رہی ہے
وہ پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے اور اسی کو ایکسپلین کر رہی ہے. اب اگر یہ اس کو ایکسپلین کر رہی ہے تو اب اس میں جو اسم آئے گا وہ حالت نصب میں آئے گا. ایک رول ریفریش ہو گیا ہمارا, وہ یہ کہ آیت کا اینڈ جو ہے دیٹ ڈز ناٹ مین کہ بات بھی ختم ہو گئی, جملہ بھی ختم ہو گیا, ضروری نہیں. جس طرح کہ ہم نے ایک دفعہ پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ بعض اوقات ایک ہی آیت کے اندر کئی جملے بھی ہو سکتے ہیں, کئی باتیں بھی ہو سکتی ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ایک سے زیادہ آیات مل کر ایک بات بنا رہی ہیں. بہت سی ایسے کیسز ہمیں دیکھے قرآن مجید میں, خصوصاً آخری صورتوں میں ایسے کیسز نظر آئیں گے جس میں ملٹیپل آیات کے بعد جا کے بات واضح ہوتی ہے کہ بات کیا کہی جا رہی. تو کئی آیات کے بعد, کئی آیات کے ملنے کے بعد ایک جملہ مکمل ہوتا ہے. اور کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پہ ایک ہی آیت کے اندر کئی کئی باتیں ہو جاتی ہیں. شروع کی صورتوں میں ایسا نظر آئے گا. سب سے بڑی مثال اس کی آیت الکرسی ہے. تو یہاں پہ بھی ہم آیت کے ختم ہونے سے یہ دھوکہ نہیں کھائیں گے کہ یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے, بلکہ اگلی آیت کا آغاز ہمیں بتا رہا ہے یہ پچھلی آیت سے جڑا ہوا مضمون ہے, بلکہ اس کا ایک جسے کہہ لیجئے کہ تسلسل ہے, اس کلام کا جملے کا بھی تسلسل ہے. تو ایام معدودات, یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں, کتب علیکم الصیام, تم پر فرض کیے گئے روزے, کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ جو بات تھی یہ جسے کہتے ہیں کہ جملہ معترضہ اردو میں, یہ اس کے طور پہ آئی جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کی گئی تھی. لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور یہ جو روزے ہیں الصیام, یہ ہیں کیا؟ ایام معدودات, گنتی کے چند دن. ایامن, کچھ دن, معدودات, جو گنے جا سکیں, یعنی گنتی کے, کاؤنٹڈ, عدد سے نکلا ہے, عدد سے. معدودہ اور معدودات, گنا جانے والا. تو ایام معدودات, گنے جانے والے دن, یعنی گنتی کے دن. سر یہ مونس ہے معدودات؟ جی معدودہ ہے نا اس کی واحد, معدودہ, معدودہ. جی گولتا کے ساتھ, تو اس کی جمع معدودات بن گیا. نہیں میرا پوچھنے کا مطلب جیسے یوم ایامن ہے نا, یہ جمع مکسر ہے نا, اور جمع مکسر کے بعد مونس کا اگر فعل آئے گا یا کوئی اسم آئے گا یا جو بھی آئے گا, یہ اس طرح آ رہا ہے. ہاں جی ایسا ہی ہے. اچھا ایک چیز ذرا اس میں نوٹ کر لیجئے گا, ایسے کیسز ہمیں ملیں گے جہاں پہ ہر جگہ پہ, ہم نے ایک پیچھے رول پڑھا تھا کہ جمع مکسر اگر ہو کسی غیر عاقل کی تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے نارملی. جی ٹھیک ہے نا, واحد مؤنث کا صیغہ مونس استعمال کا. ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غیر عاقل کی جمع مکسر بلکہ غیر عاقل کا ورڈ بھی نکال دیتے تھے, اور جمع مکسر ہی ہم ایزیوم کرتے تھے کہ جہاں جمع مکسر آ جائے بس اس کے ساتھ اب واحد مؤنث کا صیغہ لگے گا, جو بھی اس کے لیے استعمال کریں گے, چاہے وہ فعل کا ہو, چاہے وہ کوئی مرکب توصیفی بن رہا ہو, تو جو صیغے ہیں اس کے ساتھ پھر استعمال ہوں گی, اس کو واحد مؤنث کے طور پر ٹریٹ کریں گے. ایکسیپشنز بھی ایگزسٹ کریں گی, اور ایکسیپشنز ہیں, اور بھی ایکسیپشنز ملیں گے. جیسے اعمال ہم پڑھتے ہیں نا, اعمال, اعمال, اعمال کے ساتھ صالح کا ورڈ استعمال ہوتا ہے نا. جی
ٹھیک ہے نا. تو اعمال الصالحات جمع اگر اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے تو وہ مؤنث کی جمع استعمال ہو جاتی. اسی طرح ایام ہے تو معدودات مؤنث ہے اور مؤنث کی جمع استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو ایام معدودات گنے ہوئے چند دن. اچھا اس کے ساتھ میں نے چند کا لفظ استعمال کیا, کچھ کا لفظ, کچھ دن, گنے ہوئے کچھ دن. یہ آپ دیکھیے گا کہ ایام ہے نا, ایام یہ نکرہ فارم میں استعمال ہوا. نکرہ میں اس میں جی. فمن کان منکم مریدن. اب آئیے اگلی بات اب شروع ہوئی. یہ گویا کہ دو الفاظ پچھلی بات کے ساتھ کنیکٹ کر دیے گئے اور اب ایک اگلی بات کرنے لگے. کیا اگلی بات ہے؟ اگرچہ آیت نہیں ختم ہو رہی یہاں پہ لیکن بات نہیں شروع ہو رہی. فمن پس جو کان منکم مریدن, پس جو ہو یا ہوا منکم تم میں سے, مریدن مریض, تم میں سے جو بیمار ہو, او علی سفرن یا علی سفرن سفر میں ہوا. اچھا فی سفرن نہیں کہا گیا. ہم کہتے ہیں یہ فی کا مطلب تو میں کا مطلب تو یا عربی میں اس کو فی ہونا چاہیے تھا. یاد رکھیے گا وہ لیسن شروع میں جو ہم نے پڑھا کہ ہم جو حروف ہیں ان کے کچھ کامن معنی جو ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ پریپوزیشنز جو ہیں, یہ پریپوزیشنز جب دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں تو اپنا معنی تبدیل کر لیتی ہیں. ہو سکتا ہے ایسا کہ ایک پریپوزیشن عمومی طور پہ ایک معنی میں استعمال ہوتی ہو اور کسی جگہ پہ ٹرانسلیشن اس کی کریں تو وہ معنی سوٹیبل ہی نہ ہو, ہمیں دوسری زبان کی لمیٹیشن کی وجہ سے اس کو دوسرے معنی میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے اور بہت سارے ایسے کیسز ہم نے پاس میں بھی دیکھے. تو او علی سفرن یا سفر میں ہو, او علی سفرن تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو. علی سفرن, علی سفرن جار مجرور ہے نا. فعدۃ من ایام اخر, فعدۃ من ایام اخر, پس عدتن, عدتن کیا ہے؟ معدودات سے ہی ملتا جلتا ہے, عدد سے ہی ملتا جلتا ہے. گنتی کرنا, ہاں گنتی مکمل کرنا, مکمل تکمیل کر لینا, اس کا معنی بنے گا گنتی مکمل کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گنے ہوئے چند دن ہیں روزوں کے, لیکن وہ گنے ہوئے چند دن جو ہیں وہ ہیں امپورٹنٹ, یعنی گنتی امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو گنے ہوئے چند دن ہیں وہ ہیں کچھ اسپیسیفک کیلنڈر ڈیز میں, لیکن اگر اس دوران تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے گنجائش کیا دی گئی؟ فعدۃ من ایام اخر. ایام اخر کیا ہے؟ دوسرے دن, آخر کہتے ہیں دوسرے کو, آخرہ بعد والی, دوسری. اخر دوسرے, اخر اس کی جمع ہے, آخرہ کی جمع ہے میرا خیال ہے. اخر, ایام اخر, دوسرے دن, ادر ڈیز. او علی سفرن, فعدۃ تو مکمل کرنا ہے, تو گنتی کو مکمل کرنا ہے, من ایام اخر دوسرے دنوں میں, ان ادر ڈیز. ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیجئے, فمن کان منکم مریدن او علی سفرن, تو جو ہوا
تم میں سے مریض بیمار، او علی سفر یا سفر میں یعنی مسافر، فعدۃ من ایام اخر تو گنتی مکمل کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں، دوسرے دنوں میں آلٹرنیٹ ڈیز میں، مطلب ان دنوں کے علاوہ کے دنوں میں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیے چلیں پہلے اگلے والا پارٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پہ آتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور عَلَى الَّذِينَ ان سب پر جو، عَلَى الَّذِينَ ان سب پر جو يُطِيقُونَهُ، يُطِيقُونَهُ کیا ہے جی؟ مجاہد صاحب نے شیئر کیا ہوگا، یہ فعل ہے۔ فعل ہے، طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، یطیقونہ اس کی، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، یعنی جن کے پاس قدرت ہے، جن کے پاس گنجائش ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ، فدیۃ، یہ فدیہ کیا ہے؟ یہ جو دیتے ہیں ہم، روزے کا بدل کہہ لیں یا کیا آپ بدل، کو؟ بدل، بالکل بالکل بدل کے معنوں میں، بدل۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فدیہ۔ بدل ہے، فدیہ ہے۔ فدیہ سے مراد کیا ہے؟ فدیہ سے مراد ہے بدل میں کچھ دینا۔ اب وہ کیا دینا ہے؟ طعام مسکین، مسکین کا کھانا۔ طعام مسکین کو ذرا چیک کیجئے کیا ہے، یہ کیا کمبینیشن ہے؟ مرکب اضافی، طعام مسکین، مسکین کا کھانا۔ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے۔ مسکین کا غور کھانا۔ کیجئے کہ اس میں ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں مرکب اضافی کی؟ طعام مسکین نہیں، پہلا لفظ تو ال کے جی ہو بغیر اور رہی ہیں، تنوین کے بغیر ہے۔ کیونکہ جو مضاف ہے طعام وہ جی، اعراب میں ہلکا ہے، اور جو ال بھی مضاف نہیں ہے۔ علیہ ہے وہ حالت جر میں ہے۔ ہم، ہاں ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں تو ہو گئیں، لیکن ایک اور چیز بھی ہم نے شاید پڑھی تھی، وہ دیکھیے گا کہ اور اس کے علاوہ کوئی ریزن، کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے مرکب اضافی میں کوئی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں خصوصی طور پہ مضاف الیہ جو ہے ایک وہ ایک معرفہ ایک میں بھی، چیز جو نکرہ میں ہوتی ہے، بھی آتا ہے، جی دونوں میں ایک آ چیز جو سکتا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو مضاف ہے اس کے ساتھ ال نہیں ہوتا، تو یہ بھی کنڈیشن جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ ہے۔ ہم، ہاں، اور مضاف الیہ کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں ہے؟ وہاں تو سر یہی ہے نا جی کہ وہ معرفہ اور نکرہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں حالت جر میں ہوگا۔ ہم جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پہ جو مضاف الیہ ہے، وہ مضاف الیہ آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے، جی، لیکن اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے۔ جیسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرا اسم جو ہے وہ معرفہ ہے یا الف لام کے ساتھ ہے، وہ یہاں پہ نظر نہیں آئے۔
مضاف الیہ جو ہے اس کے لیے لازمی نہیں ہے ہر صورت میں جی جی کہ وہ بس بس اس حالت میں نظر آئے. اگزامپل اس کی کیا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا کچھ دفعہ کلو شیئن، ہر چیز. اب یہ کلو شیئن مرکب اضافی ہے، جبکہ شیئن جو ہے وہ ہمیں حل نہیں ہے اس میں. وہ الف لام کے بغیر نکرہ حالت میں نظر آ رہا ہے. یہاں تو بھی یہ نکرہ ہی طعام مسکین، جی یہاں پہ بھی نکرہ ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مضاف الیہ آپ کو نکرہ حالت میں ملے. تو سر یہ یطیقون ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ کیونکہ فدیتن تو بعد میں آ رہا ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہو فدیہ دے. یہ ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ جی ہے یہ فدیہ کی طرف ہی، لیکن زور پیدا کرنے کے لیے یہ پارٹ پہلے آ گیا. اصل میں کیا اچھا تھا؟ پہلے آ گیا. اصل میں تھا وفدیتن، یقین وفدیتن. یطیقون. ہاں نہیں، اصل میں جو جملہ تھا نا، اصل میں جملہ کیا تھا؟ اصل میں جملہ تھا فدیتن طعام مسکین. فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. جی لیکن یہ کس پر ہے؟ علی الذین یطیقونہ. ہوں. جو روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتے ہیں اسے. جن میں یہ طاقت ہو کہ وہ فدیہ دے سکیں، اس طرح ہوگا سر؟ جی 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 بالکل بالکل. جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں. نا کا معنی کدھر آ رہا ہے اس میں؟ نہیں اس میں نا کا معنی نہیں ہے نا جی. نا کا معنی نہیں ہے اس میں. وہ علی الذین یطیقون، جو یہ طاقت رکھتے، وہ سب جو یہ طاقت رکھتے ہیں. یطیقونہ. تو ہو جس طرح سر بتا رہے ہیں نا، میرا بھی یہی سوال تھا، ہو پہلے آیا نا، تو زور دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ پہلے آیا فدیاتن، فدیہ کی جو طاقت رکھتے ہیں. جی 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 میری اسیسمنٹ تو ہے وہ یہی ہے. اس کو بہرحال تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ پورا کا پورا ایک مضمون ہے. روزہ چھوڑنا کس حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ روزہ جو ہے وہ اگر چھوٹ جائے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ دوسرے ایام میں روزہ پورا کرنا ہے، یا اس کا آلٹرنیٹ دوسروں کو یعنی مساکین کو کھانا کھلانا ہے. کس کنڈیشن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سر ایک آیت نہیں بلکہ جی سر یہ اگر یہ میں لیکن جو تفسیر میں اکثر پڑھتے ہیں نا، ترجمہ جو پڑھتے ہیں، اور جی کہیں بھی جو میں نے ابھی یہ کچھ سب فرما بھی رہے تھے، تو اس میں یہی ہے کہ جو بیماری اور سفر میں ہو وہ بعد میں گنتی پوری کرے. اگر وہ پھر بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر وہ فدیہ دے دے. اور فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا. تو اس طرح وہ اس ایسا ہی میں آتا ہے. لیکن ایسا ہی یہاں ہے جی نا کا بالکل. مطلب نہیں ہے، یہاں کوئی ایسا لفظ نہیں آ رہا جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ اس میں نہ ہے کہ طاقت نہیں ہے. تو یہ کنفیوژن ہے. جی اس کو اسی لیے اس کو نا ہم بہتر مناسب یہ ہوتا ہے جب ہم اس کو انفر کر رہے ہو نا اس میں سے کوئی معنی، تو ہم اس کے ساتھ تفسیر جو ہے وہ بھی ضرور دیکھ لیں، خاص طور پہ ایسی چیز جس میں کوئی کنفیوژن آ رہی ہو. بیکاز جب تفسیر میں تو سر تفسیر ہے نا. ہوگی، ہاں تفسیر جو ہے وہ ایکچولی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ دوسرے ریفرنسز جہاں جہاں پہ اور اس کے بارے میں احکام آئے ہوں گے، جہاں جہاں پہ اور کچھ ایکسپلینیشن احادیث سے مل رہی ہوگی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایکسپلین کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بات زیادہ واضح ہوگی. یعنی جب آپ وہاں اس تو کے سر اندر ہے سے کوئی نا. جی یہ آپ جس وقت آپ اس آیت کو مکمل کر لیں گے تو بات آپ کے اوپر بہت زیادہ حد تک واضح ہو جائے گی، کیونکہ جو اس کا اگلا حصہ ہے نا وہ اسی بات کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جی. تو آگے چلتے ہیں، پہلے اگلا والا پارٹ پڑھ لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اس کے اوپر دوبارہ. فمن تطوع خیرا، فمن پس جو یا جس نے، تطوع 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 کا مطلب کیا ہے؟
یہ بھی فعل میرا خیال ہے مجاہد صاحب نے شیئر کیا ہوگا. جی شیئر کیا ہوا ہے، جو خوشی سے کوئی تطوع کا کام مطلب کرنا کیا چاہے. ہے؟ ہاں جی، یہ ہے، اس کو ہم گویا کہ اپنے جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ خوشی سے کرنا چاہے، یعنی سیلف انیشیٹو کے اوپر کرنا چاہے. جی ٹھیک ہے، یعنی فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے. تطوع ایسی چیز ہے جو لازم نہیں ہے لیکن بھلائی ہے اس کے اندر. جس طرح ہم نفلی کام کرتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے تطوع کا ورڈ آئے گا. فمن تطوع، جس نے خوشی سے کیا، نفلی سمجھ کر کیا، خیرن بھلائی، نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر یہ کہ روزے رکھو، تم روزے رکھو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے. یعنی روزے رکھنا جو ہے، روزوں کو اختیار کرنا، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. لیکن اس میں رول رہی رہے گا اس پوری آیت میں بھی، اور ایسے ہی کچھ اور مقامات بھی آئیں گے جہاں پہ ہم جس آیت کو پڑھ رہے ہیں، صرف اس ایک آیت کو دیکھ کے ہم اس کے اندر سے کوئی رولز ڈرا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ جو شریعت ہے، جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو حکم ہے، جو حدود ہیں، ان کو ڈرا کرتے ہوئے مکمل علم ہونا ضروری. ایک آیت کی بیسس کے اوپر اگر ہم کچھ کریں گے تو وہ مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے. فار ایگزامپل، روزوں کا ہی حکم کچھ اور جگہوں پہ بھی ہوگا، احادیث کے اندر بھی اس کی ایکسپلینیشن ہوگی اور آرڈرز بھی ہوں گے کچھ. اگر اس سارے کمپریہنسو سورس کو مد نظر رکھ کے، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور جو خلفائے راشدین کا جو عمل ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی رزلٹ ڈرا کر رہے ہوں گے تو وہ انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ کام علماء کے لیے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک آیت کو، کسی ایک پارٹ آف یا سورس کو یا انفارمیشن کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم اس سے کوئی فہم شریعت کے بارے میں بنانے کی کوشش کریں. وہ مس لیڈنگ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ ہم لوگ ظاہر ہے کہ زبان میں بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اور پھر علم کے حساب سے بھی مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے جو کسی عالم کو اس کے برابر ہمیں ڈکلیئر کر سکے. تو جس طرح ہم نے QC1 جب شروع کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بہت پہلے کی بات ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک سلائیڈ ہم نے پڑھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ہم عربی سیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو رہی ہو. ورڈ ٹو ورڈ ہم پڑھتے جائیں اور ہمیں اس کا مطلب سمجھ آتا رہے. لیکن اس میں سے حکم نکالنا، اس میں سے شریعت کے قوانین بنانا، ان کو ڈرا کرنا، اس کے لیے یہ لیول کی گرامر بھی کافی نہیں ہے اور اتنا مطالعہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس بے کے شک. لیے عربی کی بہت ہی زیادہ ڈیپتھ بھی چاہیے، زبان کی انتہائی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بھی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا ہی کمپریہنسو ویو چاہیے سارے سورسز کا، جو علم کے سورسز ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی حکم نکالنا جو ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے. اور یہ کام علماء ہی ہیں جو بہتر طور پہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں. تو ہمیں جب ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے
آگے بھی پڑھے ہوں گے انشاءاللہ، اپنے طور پہ بھی جب پڑھیں گے تو اگرچہ آہستہ آہستہ ہماری عربی بہتر ہوتی جائے گی اور ہمیں محسوس ہوگا کہ اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، بات اس کی سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ کام ہمیں صرف نصیحت حاصل کرنے تک محدود رکھنا ہے۔ ہم اس میں سے شریعت کے احکام نکالتے ہوئے یا ان آیات کے اوپر کہیں پہنچے جہاں پہ، جیسے یہ ایک آیت ہے جہاں سے شریعت کے احکام نکالنے ہیں، جہاں پہ حدود نکالنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیے، جو قوانین نکالنے ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے کہ یہاں سے ہم کوئی کسی غلط فہمی کا، کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، بیکاز ہمارا مطالعہ بھی محدود اور ہماری زبان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت محدود۔ ٹھیک ہے جزاک جی، یہ اللہ۔ پرنسپل ایک ہم انشاءاللہ یہ ریفریش کرتے رہیں گے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور بھی ایسی مدنی صورتیں ایسی ہیں جن مدنی صورتوں کے اندر احکام شریعت، بہت سے احکام شریعت اترے۔ اب ان احکام شریعت کو ٹرانسلیٹ کرتے، ان آیات کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ ہاں، وہ آیات اور وہ صورتیں جہاں پہ ہمیں یعنی نصیحت حاصل ہو رہی ہے، جہاں پہ موٹیویشن مل رہی ہے، جہاں پہ نصیحت مل رہی ہے، وہ تقریباً 70% آف قرآن وہ ہے۔ اس پارٹ کے اندر چونکہ قوانین انفر کرنا مقصد نہیں ہے، اور وہاں پہ ہماری یہ والی لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے لینگویج کی، وہ بھی سفیشینٹ ہو جاتی ہے، ہمیں بات سنتے ہوئے اس سے وہ چیز اچیو ہو جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی کلاس تھوڑی سی لمبی ہو گئی، 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، 184 اور 184۔ یہ مضمون ابھی ختم نہیں ہوا سوم کا، انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے اگلی آیات میں بھی، اور اگر کوئی کوشچن آپ کا ہو تو ہم لے لیتے ہیں، ادروائز کلاس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب صاحب، ایک وعلیکم میرے السلام۔ ذہن میں آپ کی یہ جو آپ نے تشریح کی ہے کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہی رہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کو بھی ملنا ہے اور پھر ہمیں سمجھ آئے گی، تو پھر ہمارا جو مقصد ہے اس طرح ترجمے کو اتنی تفصیل کے ساتھ، پھر اتنی گرامر کی وہ گہرائی کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں، اور پھر ہمیں تھوڑا سا شک بھی رہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ شاید اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اور ہمیں کسی عالم کو ابھی پوچھنا ہے، تو پھر وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے۔ آپ کی اس ایکسپلینیشن سے میں نے یہ سمجھا ہے۔ جی، میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس سے شاید بات واضح ہو جائے۔ 2 پارٹس ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک پارٹ وہ ہے جو کہ نصیحت حاصل کرنے والا پارٹ ہے، جس کے اندر احکام شریعت والا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، احکام شریعت کی آیات نہیں ہیں، بلکہ نصیحت والی آیات ہیں۔ ایسی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ گویا کہ کوئی شرعی حکم اس کے اندر سے نہیں نکال رہے، یعنی آپ اس میں سے کوئی قانون جو ہے اس کو اخذ نہیں کر رہے، بلکہ جیسے وہ آیات جو یا وہ واقعات جو پچھلی قوموں سے متعلق ہیں، وہ آیات یا وہ واقعات جو آخرت سے متعلق ہیں، وہ آیات اور واقعات جو کہ اخلاق سے متعلق ہیں، ایسے آیات اور ایسے واقعات، ایسی صورتیں پڑھتے ہوئے جن کے اندر سے کوئی قوانین نہ اخذ کر رہے ہوں یا کرنے ہوں، وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ اگر ہم اس کے اندر کوئی گہرائی میں نہ جا سکے، یا ہم نے اس کی بہت زیادہ تفصیل نہ پڑھی ہوئی تفاسیر کے اندر سے کسی عالم سے رجوع نہ کیا ہوا، تو ہم
کسی غلط گویا کہ جسے کہتے ہیں کوئی کسی غلط چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ موٹیویشن کی آیات ہیں، وہ موٹیویشن کے پرپس کے لیے ہیں، وہ کسی چیز سے ڈرانے کے لیے، کسی چیز سے روکنے کے لیے اس کو ایز اے موٹیویشن ہم یوز کر رہے ہیں۔ تقریباً 70% قرآن مجید ایسا ہے، 30% ایسا ہے جس کے اندر سے کچھ شرعی قوانین بھی نکلتے ہیں جو شریعت بناتے ہیں۔ اب وہ جیسے سر قوانین، وراثت کا جو ہے، جی جیسے وراثت کے ہیں، جیسے یہ روزہ ہے، جیسے نماز کے آئیں گے، جیسے حدود کے احکام ہیں اس طہارت کیس کے میں، ہیں۔ جی طہارت کا، پردے کے احکام ہیں۔ ہاں، تو ایسے احکام جہاں سے شریعت کے قوانین نکل رہے ہوں کہ یہ چیز ہے جو لازماً کرنی ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، اور یہ چیز ہے جس کے اندر یا جس سے لازمی رکنا ہے۔ اب وہ قوانین جو ہیں جو ہمیں پریکٹیکل لائف میں، جس کے بعد جس سے بیسیکلی کہ جو کہ جس کہتے ہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، ایز اے لا امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب ان کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ٹرانسلیشن ہم غلط کریں گے، ہو سکتا ہے کہ ٹرانسلیشن ہم درست کر رہے ہوں، لیکن ہماری اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اس سے جو انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہوگی وہ کمپریہنسو نہیں ہوگی، اس لیے جی کہ اس کی جو گرامیٹیکل ڈیپتھ ہے، جو الفاظ کا چناؤ ہے، اور الفاظ کے اندر جو معنی ہے وہ سارے معنی ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہم اتنی تفصیل کے اندر ان الفاظ کو بھی نہیں پڑھ رہے ابھی، اور پھر ہم زبان کے اندر جو بلاغت ہے ابھی اس کو بھی اس طرح نہیں سمجھتے، ہم اس کے تقریباً سمجھ لیجئے کہ سطحی ٹرانسلیشن تو کر رہے ہیں، لیکن جو اس کی ڈیپتھ ہے ابھی ہم اس لیول تک تو نہیں پہنچے۔ ٹھیک پھر ہے، تیسری بہت بہت چیز یہ، شکریہ، جی پھر بہت تیسری شکریہ چیز یہ ہے، صاحب۔ جی جی بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں آپ نے بڑا اچھا یہ بتا دیا، ہم اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور دوران ہمارے اس پڑھنے کے کچھ چیزیں ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں کلیئر ہوتی، ان کے لیے ہمیں علماء سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن علماء تو بہت ایسے ہیں جو آپس میں ہی ان کے اختلاف ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ تو آپ کی بات سے میں متفق ہوں، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور جن معاملات میں نہیں سمجھ آتی ہمیں علماء سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق دے۔ آمین۔ جی جزاک اللہ خیر، یہ بڑا ٹاپک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس کے اوپر بیٹھ کے اور بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ یقیناً یعنی اس کے اندر اور کچھ کنفیوژنز ہوتی ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ اختلافات بھی موجود ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، ایک تفسیر میں ہو سکتا ہے ایک معنی ہو، دوسری میں کوئی دوسرا معنی ہو، ایک عالم یہ کہیں اور دوسرے عالم وہ کہیں، تو پھر ہم کس کو فالو کریں؟ تو یہ ایک سبجیکٹ ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ کسی اور ٹائم پہ رکھتے ہیں جس میں بیٹھ کے ہم آپس میں اس میں کچھ خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی سر شعیب صاحب، آپ سے ایک ایک بات میں چیز ذرا کرنا چاہوں گا۔ جی جی پچھلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے مفعول جو ہے وہ پڑھے ہیں، لیکن ان کی اقسام جو ہیں جی 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 مطلب جی ہم بالکل لوگوں یاد کو آ گیا، پہچان تھی، تو بالکل وہ میں نے شیئر کیا ہوا ہے گروپ میں، اگر دوست اس سے استفادہ کر لیں تو وہ مفاعل ہمسا کے نام سے 5 مفعول، ان کی تعریف اور ان کی ایک ایگزامپلس بھی ہیں، تو یہ ایک آسانی ہو جائے گی، تاکہ جب بھی کبھی آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو وہ ایک نوٹ کی صورت میں سب کے پاس موجود ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی پرویز صاحب نے یہ شیئر کیا ہوا ہے، آپ سب لوگ ذرا کائنڈلی اسے ریفر کیجئے، اور اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو وہ بھی پوسٹ کیجئے، اور اگر کوئی اس میں فردر آپ اپنے علم سے ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز وہ بھی کیجئے۔
جزاک اللہ خیر فار ریمائنڈنگ پروفیسر، جزاک اللہ خیر. شکریہ. مجھے جی جی چاہیے تھا کہ قرآن پاک میں اکثر لفظ یذکرون استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو جو ایکچوئل ورب ہے وہ تذکرہ ہے. تو جی یہ جی یذکرہ کیسے بن جاتا ہے؟ یہ نہیں سمجھ آئی کہ تذکرہ یا تذکرہ، خالی اس میں سے تے کہاں اڑ جاتی ہے، کیسے اڑ جاتی ہے، اس کا کیسے؟ قرآن پاک میں بہت دفعہ یہ آیا ہے الفاظ. جی 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 یہ اب میں اصل میں مجاہد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کی تفصیل جو ہے وہ شیئر کریں کہ یہ ایک اس میں سے اڑتا کیسے ہے. ہم نے جو ریفرنس ٹیبل پڑھا تھا وہ تدبرا یا جی تدبرا پڑھا تھا نا، یا جی جی تدبرا. اچھا اس کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یدبرو آ جاتا ہے، یدبرو، یا تدبرو کی بجائے یدبرو پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید میں آ جاتا ہے وہ ایسا. سمجھ نہیں یہ آتی اصل کہ میں وہ میرے آپ خیال بھول میں جاتے. ہاں بال صاحب آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے تتدبرا تھا نا، تتدبرا کا ایک تے کیسے گر جاتا ہے، تدبرا کیسے رہ جاتا ہے. جی 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 ایسے ہی. ٹھیک ہے میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اس میں میں تھوڑی سی بس ایک بات کروں گا تاکہ لیکچر وہی بات ہے آج بہت لمبا ہو گیا ہے. جی جی یہ جو غیر صحیح افعال ہے نا، اس کی 6 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ وون کو ذرا کہیں سے پڑھ لیں اچھے طریقے سے تو یہ جتنے بھی کویشچن ہیں نا یہ ہمارے اصل میں اس وجہ سے رائز ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ذرا ابھی نالج اتنا نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے یہ غیر صحیح افعال کی 6 اقسام ہیں. ایک وہ جو ہے نا وہ پڑھنی بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ جو ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب ہیں، یہ 14 چیزیں ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہیں. اس پہ ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. تو یہ اگر چیزیں ہم پڑھ لیں گے نا، 8 غیر صحیح افعال اور 6 اقسام اس کی غیر صحیح افعال کی، تو انشاءاللہ ہمارے جو ہے نا وہ علم میں کافی زیادہ اضافہ ہو جائے گا، اور ہمارے بہت سارے سوالوں کا جو جواب ہے نا وہ انہی میں موجود ہے. بک کا کوئی ریفرنس بتا دیں، یا کوئی بک ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر بلکہ لیتے ہیں. آپ چلے ایسا میں کیجیے گا انشاءاللہ کہ کچھ شیئر کر دیجیے گا اس کے اوپر میں پروفیسر صاحب، اگر آپ نے میں وہ شیئر کر دیتا ہوں. جی ہاں وہ شیئر کر دے تو ہم ایک کائنڈلی پڑھ کتاب لیں ہے گے. میرے پاس، وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، تو جی اس میں الحمدللہ بہت کچھ ہے. بہت جزاک شکریہ، اللہ جزاک خیر، اللہ خیر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. چلیں جی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم اللہم و وبحمدک بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشهد نشہد ان ان لا لا اله الہ الہ الا 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 انت انت نستغفرک ونتوب الیک. نستغفرك نستغفرک ونتوب ونتوب اليك. الیک. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.